بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور حج ادا کرے، اور دین اسلام نے بھی ہر بندہ مومن پر یہ لازم کر دیا ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، مال ہے، صحت اجازت دیتی ہے، ذمہ داریوں سے فراغت ہے، تو وہ لازمی طور پر حج کے فریضے کو ادا کرے۔ گویا یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ اگر استطاعت رکھتا ہے تو ادا کرنا لازم کر دیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حرم کا سفر کرتے ہیں اور فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو کبھی موقع ملا ہو تو آپ کسی بھی حاجی سے یہ پوچھیں کہ اس نے جو اتنا اپنا مال اور اسباب خرچ کر کے حج ادا کیا ہے، تو جو حج کے اندر پریکٹسز وہ ادا کر کے آیا ہے، ان پریکٹسز کو ادا کرنے کا مقصد کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال یہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں، تو اس فریضے کو ادا کرنے سے در حقیقت وہ کیا چیز اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا میسج ہے جو وہ لے کر حج کرنے جاتے ہیں، اور کیا پیغام ہے جو وہ حج کو ختم کر کے لے کے اپنے ساتھ زندگی میں واپس لوٹتے ہیں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس بات پر غور کیا اور اپنے نتیجہ فکر کو اپنی کتاب میزان میں بیان کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حج ہے اس کو قرآن مجید نے شاعر قرار دیا، یعنی سمبل قرار دیا۔ حج کے جو مناسک ہیں، حج کے اندر جو ریچولز اور پریکٹسز اب ادا کرتے ہیں، یہ سب کے سب سمبلز ہیں، اور سمبل جو ہے وہ اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے اپنے پیچھے۔ سمبل جو ہیں وہ محض چند حرکتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جھنڈا جو ہے وہ ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے۔ اگر آپ غور کریں جھنڈے کے اوپر تو وہ 2 گز کا کپڑا ہے اور ایک بانس کا ڈنڈا ہے، لیکن وہ اصل میں آپ کے قومی تفاخر، آپ کی قومی پہچان، آپ کی سلامتی، آپ کی بقا، ہر چیز کا ضامن ہے۔ تو گویا وہ سمبل اپنے پیچھے ایک حقیقت رکھتا ہے، ایک فلسفہ رکھتا ہے۔ اپنی ذات میں وہ سمبل ایک علامت، ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، لیکن اپنے مقصد اور اپنے پس منظر کے لحاظ سے ایک پورا فلسفہ اپنے اندر۔ تمام سمبلز کا یہی جو ہے وہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عبادات کے بارے میں بھی غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عبادات کے اندر جو چیزیں آپ پرفارم کرتے ہیں وہ اپنی ذات یا اپنی واقعیت یا اپنی وجود پذیری کے لحاظ سے محض ایک حرکت ہے۔ مثلا آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ قیام کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑا تو میں اس وقت بھی ہوں، لیکن نماز میں کھڑا ہونا محض کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ سمبل ہے۔ کس چیز کا؟ اس چیز کا سمبل ہے کہ آپ خدا کے سامنے فریاد کناں بن کر، خدا کے سامنے سوال کرنے والے بن کر، اس کی مجسم اطاعت میں جھک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ گویا نماز میں قیام محض کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ خدا کے سامنے فریاد کناں بن کر کھڑا ہونا۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے۔ گویا نماز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے اس احساس کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو گویا سمبلز جو ہیں وہ اپنی ایک حقیقت رکھتے ہیں پیچھے۔ غامدی صاحب نے حج کے جتنے مناسک ہیں ان کے اوپر بھی اسی فلسفی کا اطلاق کیا، اور قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ یہ سمبلز ہیں تو اس پر غور و فکر کر کے سمجھا کہ یہ کس چیز کی علامت ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک امتحان درپیش ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اور شیطان کے مابین ایک مستقل اور دائمی کشمکش اور ایک جنگ جاری ہے۔ قرآن مجید نے شیطان کو عدو مبین کہہ کے پکارا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کا نقطہ نظر جب قرآن مجید نے بیان کیا تو بتایا کہ اس کی اسکیم اور پالیسی کیا ہے کہ یہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں صبح سے شام تک شیطان کی طرف سے دی جانے والی لذتیں، خواہشیں اور برائیوں کی طرف ترغیب، اور رحمان کی طرف سے موجود طاقت کی کشمکش ہے جس سے ہم برائیوں سے بچتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو گویا انسان کی زندگی اصل میں شیطان اور ایک بندہ مومن کے درمیان جنگ اور ایک جاری کشمکش کی تصویر ہے۔ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ حج کے جو مناسک یا حج کے جو اعمال ہیں وہ سمبل ہیں، تو وہ کس چیز کا سمبل ہے؟ وہ اسی چیز کا سمبل ہے کہ جو جنگ زندگی میں جاری ہے اس جنگ کی ایک عملی تمثیل، ایک مشق، ایک پریکٹس، ایک ٹیٹوریل ہم حج میں جا کے پرفارم کرتے ہیں۔ گویا ہم حج میں کیا کرتے ہیں؟ ہم حج میں جا کر جس جنگ میں ہم موجود ہیں
اس جنگ میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اس جنگ میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اس کی عملی مشق کرتے ہیں، اس کی تمثیل، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے غامدی صاحب نے ان تمام مناسک کو ڈیفائن کیا جو آپ حج میں ادا کرتے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے، حج کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ احرام پہنتے ہیں، احرام پہننے کے بعد کچھ پابندیاں اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ گویا آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کے ایک نارمل ماحول سے کٹ کر، یعنی دنیا کے نارمل ماحول میں آپ خوشبو بھی لگاتے ہیں، دنیا کے نارمل ماحول میں آپ زیب و زینت بھی کرتے ہیں، اچھی جامہ زیبی بھی کرتے ہیں، لیکن احرام پہن کے آپ یہ سب ترک کر دیتے ہیں۔ گویا آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نارمل لائف سے ہٹ کر کسی دوسرے مشن، کسی خاص مقصد کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ آپ شیطان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ جنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، آپ تیل نہیں لگاتے، آپ خوشبوئیں نہیں لگاتے، آپ اپنے آپ کو اپنا بناؤ سنگھار نہیں کرتے، آپ اچھی جامہ زیبی کپڑے نہیں پہنتے، بلکہ آپ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کے مقصد اور اپنے مشن پر توجہ مرکوز کر لیتے۔ تو احرام جو ہے وہ اسی کی علامت ہے کہ آپ زیب و زینت کو ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک جنگ کے سپاہی کے طور پر اس میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب حج پر جاتے ہیں تو آپ زن و شو کا تعلق، یعنی جو جنسی تعلق، جائز جنسی تعلق ہے، جو اللہ میاں نے جس کی ایجاد دی ہے، اس کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقام مقدس پہ آپ جا رہے ہیں، اس مقام مقدس کے تقدس کا یہ تقاضا ہے کہ وہاں پر ساری توجہات اس مشن اور اس مقصد پہ رہنی چاہیے، اور وہ ساری چیزیں جو عام زندگی میں شاید آپ کے لیے جائز بھی تھیں، ان کو یہاں پر روک دیا گیا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ احرام پہنتے ہیں تو احرام کی جو پابندی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے شکار نہیں کرنا۔ شکار کرنا ایک جائز عمل ہے، انسان شکار کرتا ہے، اور شکار اس کے لیے غذا کی فراہمی کا بھی باعث بن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وفاداری کا امتحان لینے کے لیے یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ کیا یہ اس جنگ میں میرے سپاہی کے طور پر شریک ہیں؟ اگر ہیں تو پھر یہ کام بھی نہیں کرنا۔ تو گویا احرام جو ہے وہ اصل میں جنگ میں جانے کا یونیفارم ہے۔ آپ جب جنگ میں جاتے ہیں تو آپ جنگ میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ جنگ میں جا کے کرتے کیا ہیں؟ جنگ میں جانے کے بعد آپ وہاں پر ایک میدان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طریقے سے مجاہدین، جس طریقے سے سولجر، جس طریقے سے بیٹل فیلڈ کے اندر آپ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، پھر آپ وہاں دعائیں کرتے ہیں، اپنی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آپ اٹھ کے وہاں سے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ایک جگہ پر شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ یہ پتھر مارنا کیا ہے؟ یہ اصل میں شیطان سے اس نفرت کی علامت کا اظہار ہے۔ شیطان وہاں پر قید نہیں ہے، وہ بھی شیطان کے سمبلز ہیں۔ تو آپ شیطان سے اپنی نفرت کا اظہار کر کے گویا اس جنگ کی تمثیل کے اندر، اس بیٹل فیلڈ کی پریکٹس کے اندر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے یہاں بھی نفرت کا اظہار کرتا ہوں، اور میں واپس دنیا میں جا کر بھی اس سے اسی نفرت کا اظہار کروں گا۔ اور یہ دھتکارا ہوا ہے، اور یہ مرجوم ہے، رجم کیا ہوا ہے، اس کو پتھر ہی لگنے چاہیے۔ آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو جگہ جگہ پر شیطان کی یہی صفت بیان کی ہے جو آپ شیطان کو حج میں پتھر مار کے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، گویا اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر حرم کا طواف کرتے ہیں، اور پھر قربانی ادا کرتے ہیں۔ گویا قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی در حقیقت ایک جانور کو ذبح کرنا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی، تمہارا جینا اور تمہارا مرنا، اور تمہاری نماز اور تمہاری قربانی سب اللہ کے لیے۔ گویا قربانی کو مرنے کے مقابل میں اللہ تعالیٰ لے کر آ گئے۔ تو حج میں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہماری جان، ہماری زندگی سب کچھ تمہاری ہے، سب کچھ تمہاری عنایت، تمہاری دین ہے۔ ہم تمہارے دشمن سے لڑنے کے لیے اور اس کی مشق میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ گویا ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حقیقی طور پر کبھی زندگی میں یہ موقع پیدا ہوا کہ اپنی جان بھی دینی پڑی خدا کے نام پر اور شیطان کے خلاف، تو اس سے گریزاں نہیں ہوں گے۔ لیکن ہماری جان کو چونکہ تو نے تقدس دیا ہوا ہے، ہم اپنی جان نہیں لے سکتے، تو ایک سمبل کے طور پہ، ایک علامت کے طور پہ ہم جانور کی قربانی کر کے، جانور کی گردن پہ چھری پھیر کے اللہ تعالیٰ کو وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گویا یہ ہماری ہی جان ہے جو تیرے قدموں میں رکھ رہے ہیں، زندگی میں موقع ملا تو حقیقت میں بھی یہ کر گزریں گے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟
اس کے بعد ہم سر منڈواتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ناخن تراشتے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے پہلے سے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نظر کی علامتیں ہیں, یہ بھی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینے کی علامتیں ہیں. پرانے عہد میں جس وقت جنگی قیدیوں کو قید کیا جاتا تھا اور جب وہ آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے تو وہ اب آپ کی ملکیت ہے, اس کے لیے ایک ریچول تھا, اس کے لیے ایک انہوں نے طریقہ بنایا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ بندوں کو گنجا کر دیا جاتا تھا, بال کاٹ دیے جاتے تھے. گویا وہ جہاں جاتا ہوا نظر آتا تھا تو سب کہتے تھے یہ وہی ہے, یہ فلاں کی ملکیت ہے. اسی ریچول کو مذہب نے بھی اپنا لیا, اور جس وقت ہم قربانی کر لیتے ہیں تو ہم بھی سر مونڈ لیتے ہیں. گویا ہم پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس خدا کے غلام ہیں, اس خدا کے بندے ہیں جس خدا کے سپرد ہم اپنی جان بھی کرائے ہیں, اپنا مال بھی کرائے ہیں, اور اس خدا کے لیے اب زندگی کے ہر موڑ پر ہم شیطان سے لڑیں گے. تو حج کے جتنے مناسک ہیں, جتنی بھی مراسم عبودیت آپ حج میں ادا کرتے ہیں, وہ در حقیقت شیطان اور انسان کے درمیان جو ایک کشمکش اور جنگ جاری ہے اس کی علامت اور اس کی پریکٹسز ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ میدان میں پڑاؤ کرتے ہیں تو وہاں پر قصر نماز ادا کی جاتی ہے, یعنی نمازوں کو جوڑ کے ادا کیا جاتا ہے. کیوں؟ یعنی یہ نمازوں کو جوڑ کے ادا کرنا, ظہر اثر کو ملا کر پڑھنا, یہ کب الاؤ کیا گیا؟ اس وقت جب آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو. قرآن مجید نے بتایا کہ آپ جنگ کے موقع پر یہ کر سکتے ہیں. تو گویا آپ وہاں پر مقیم ہوتے ہیں, آپ وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ قصر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جنگ کے میدان میں آئے ہوئے ہیں, اس لیے ہم یہاں پر نمازوں کو بھی ملا کر پڑھیں گے. تو حج کے جتنے مناسک ہیں وہ در حقیقت بندہ مومن کی شیطان کے ساتھ جنگ کی عملی پریکٹس, مشق اور تمثیل ہے. اگر آپ حج کے مناسک کی اس حقیقت اور حکمت کو پیش نظر رکھ کے حج کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جس وقت آپ گھر لوٹ رہے ہیں تو گویا آپ خدا کے ساتھ یہ عہد کر کے لوٹ رہے ہیں. یعنی حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود خدا سے عہد کی علامت ہے. آپ خدا کے ہاتھ پر گویا ایک طریقے سے بیعت کر رہے ہیں اور اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں. جس طریقے سے ہم یہاں عہد کر کے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ہم یہاں زیب و زینت کو ترک کر کے آگے ہیں, جس طریقے سے ہم نے زن و شو کے تعلق کو قائم نہیں کیا, جس طریقے سے ہم نے ناخن بڑھا لیے ہیں اور بال نہیں کاٹے, اور جس طریقے سے ہم میدانوں میں بے آسرا پڑے ہوئے ہیں اور تجھ سے فریاد کنا اور مناجات کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہم تیرے معبد کے پھیرے لگا رہے ہیں, در حقیقت ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اے خداوند کریم کہ ہم تیرے بندے ہیں اور زندگی میں لوٹ کر تیری بندگی پر عمل کریں گے. تو حج کا یہ مقصد اور فلسفہ استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بہت وضاحت سے بیان کیا, اور یہ ان کی چند بڑی کنٹریبیوشنز میں سے ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے ہر وہ مسلمان جو حج کرتا ہے اس کو ان مراسم عبودیت کی حکمت پر غور کرنا چاہیے. جب وہ ان کی حکمت پر غور کرے گا تو وہ تمام مناسک جو حرم میں ادا کیے جاتے ہیں وہ شعور کے ساتھ ادا کرے گا, اور جب وہ لوٹے گا تو ایک شخصیت کے اندر تبدیلی کو لے کر